شب عید کی تقریر ہے یہ. آج کنکلوژن ہے, خلاصہ ہے پورے 30 دن کا, کہ ہر پوائنٹ کو لے کے جو کچھ میں نے بولا ہے 30 دن. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو کہ مداگاسکر والوں کے لیے ایک ٹوٹل بلیسنگ ہے, آپ کے لیے جیسے ایک رحمت ہے. اتنا اچھا امام بارگاہ, اتنی اچھی مسجد, اور ایک آرگنائز یہاں کی کمیونٹی ہے. میں دنیا گھومتا ہوں, ہر جگہ کا رمضان کیا ہوا, آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک, انڈیا, پورا دنیا کی. یہاں پہ مجھے بہت اچھا لگا کئی چیزیں کہ ویری ویل آرگنائز, ٹائم کے بڑے پابند, ہلنے نہیں دے رہے تھے مجھے ادھر سے ادھر. تو I'm really organized, I'm really happy کہ اتنی بڑی کمیونٹی ہے ماشاءاللہ, اتنا شاندار سینٹر ہے آپ کا امام بارگاہ. یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے سینٹر جو ہے. ہر چیز اللہ نے آپ کو دی ہے یہاں اس ملک میں. ایک چیز وہ بھی چلی جائے گی, اب زیارت وارثہ پڑھ کے نکلو کبھی کچھ نہیں ہوگا, چیلنج ہے. مولا حسین کے حصار میں آ جاتا ہے انسان. لیکن اگر پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے تو I don't know. حرام سے بچو تو پھر دیکھو کہ حسین تم کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے. اگر حرام کرتے رہو گے تو پروٹیکشن نہیں ہوگا, اور پروٹیکشن کے لیے اس حرام سے بچنے کے لیے خمس پابندی سے دیا کرو, کنفیوز مت ہو. ویب سائٹ پہ جاؤ, آگا کے معلوم کرو. میں تو جا رہا, پرسوں جا رہا ہوں میں انشاءاللہ. اور کوئی ایڈوائس چاہیے I'm there always. لیکن ایک ہی ایڈوائس دے کے جا رہا پوری کمیونٹی کو مداگاسکر کی, کہ آپ حق حلال کھاؤ, حق زہرہ دے کے کھاؤ, بیوی کا حق دے کے کھاؤ, پھر مداگاسکر میں تم گرو کرو گے. ادروائز گمنامی میں چلے جاؤ گے, پرابلمز آتے رہیں گے, بیماریوں میں گھر جاؤ گے, اور حسین کا ساتھ نہیں دے سکتے. سارا اللہ اپنا سارے کا جواب نہیں دے سکتے. ٹمارو نیور کمس, یہ بہت بڑا جملہ بولا میں, کل کبھی نہیں آتا. ٹمارو نیور کمس. جو کرنا ہے آج کرو, ڈونٹ ویٹ فار ٹمارو. کل کے لیے انتظار میں مت بیٹھو کہ کل دوں گا خمس, کل حق زہرہ دوں گا, کل حساب کروں گا. حساب کبھی نہیں ہوگا, تم پرابلمز میں اس طرح پھنستے جاؤ گے. تو یہ رمضان کے روزوں کو قبول کرانا ہے تو ان چیزوں پہ عہد کرو, پرومس کرو آج مولا حسین کو اندر, کہ میں آج کے بعد سے آپ کی ماں کا حق دے کے زندگی گزاروں گا. ادروائز یاد رکھو, ٹمارو نیور کم. شیطان لگا ہوا ہے پیچھے. سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے حق زہرہ کا نکالنا. اور روزوں کی قبولیت ہے دوستو, شب قدر کے اعمال کی قبولیت. ابھی آپ نے آج رات میں بھی اعمال کی. اگر میرے پیٹ میں حرام ہے اور میں حسین کو سلام کر رہا, سلام علیکہ یا ابا عبداللہ بول رہا, تو کیا جواب دیں گا مولا حسین؟ کیسے دیں گا جواب؟ فائدہ کیا ہے عبادتوں سے؟ عبادت دکھاوے کی نہیں ہوتی, زبان کی نوک سے عبادت نہیں ہوتی. عبادت یہاں سے ہوتی, دل سے عبادت ہوتی. عید کا ٹمارو, if you really want to take the gift from Allah, کل اگر تم گفٹ لینا چاہتے اللہ سے, 30 دن کے روزوں کا تحفہ لینا چاہتے, کل صبح میں تم عیدی لینا چاہتے اللہ سے, تو اللہ کو یہ وعدہ کرو, پرامس کرو کہ میں نے 30 روزے رکھے ہیں تیرے, میں نے شب قدر کے اعمال کیے ہیں, میں نے اعتکاف میں بیٹھا ہوں, میں نے پورا کیا, اور میں آج سے تجھ سے پرامس کر رہا کہ یہ چیزوں کو میں چھوڑ دوں گا. غسل کر کے آنا تو وہ نہیں ہے. کل عید کی نماز جب پڑھو تو چیک کرو کہ رمضان کے 30 دن کے بعد تمہارے لائف میں چینج کتنا آیا. کیا چھوڑا؟ غیبت چھوڑی, حسد چھوڑا. اگر نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے مصلی پہ جانے کا. 30 دن کے روزوں کے بعد اگر چینج 1% بھی چینج نہیں آتا, ہر انسان میں آنا چاہیے. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ مجھ میں چینج کی ضرورت نہیں ہے, I'm perfect. یہ دعویٰ سوائے معصوم کے کوئی نہیں کر سکتا. ہر آدمی سوچے آج کی رات میں جا کے کہ کل میں عید کے لیے غسل کروں گا, جا کے نماز پڑھوں گا, 5 اور 4 قنوت پڑھوں گا, پڑھ کے آ جاؤں گا. لاسٹ ایئر بھی عید آئی تھی, اس سے پہلے بھی عید آئی, رمضان گزر گئے. یہ رمضان میں یہ ریولوشن لے کر آؤ, انقلاب لاؤ اپنی زندگی میں. یہ سوچ کے عید کی نماز میں آنا کہ مجھے یہ چیزوں کو چھوڑنا ہے. چھوڑنا ہے نہیں, یہ بولنا کہ چھوڑ دیا. I told you کہ tomorrow never comes, کل نہیں آتا. یہ مت بولو کہ کل کروں گا, کل موت آ جائے گی. یہ یاد رکھو کہ اگر یہ چیزوں کو چھوڑ کے کل عید کی نماز میں نہیں آ رہے تو فائدہ کیا ہماری زندگی کا؟ حساب کرو آج کی رات بیٹھ کر. آخری رات ہے, یہ برکتوں والی رات ہے. 100 سورہ سورہ توحید پڑھی آپ نے, کیوں پڑھی؟ وہی ثواب لینے کے لیے پڑھی نا, ورنہ تو گھر میں آرام سے افطار کر کے انجوائے کرتے تھے. کیوں پڑھی ہے سورہ توحید؟ 100 مرتبہ ریلیجسلی کھڑے رہ کے پڑھ رہے تھے. قل هو اللہ احد, اللہ کو پکار رہے تھے. اس سے بہتر سورہ نہیں ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی کا.
مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے سورہ توحید. مولا حسین اس سورے کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے, کثرت سے تلاوت حسین ابن علی کرتا تھا. حسین خود قرآن ہے, حسین خود قرآن ہے. لیکن اگر آج کی رات یہ نہیں پلان کرو گے, میں 30 دن بول کے جا رہا ہوں, نہیں کرو گے تو کل عید کا گفٹ نہیں ملنے والا ہے. مقصد عید کا یہ نہیں ہے کہ 2 رکعت عید کی نماز پڑھو, 9 قنوت پڑھو, اللہ دے دیا, دے گا 100% دے گا. افسوس کہ فطرے میں بھی ہم آگے پیچھے ہو رہے کہ یہ کتنا دینا اور یہ کتنا دینا. تمہاری روزوں کی قبولیت فطرہ ہے, ورنہ یہ روزوں کی برکت ہی نہیں آئے گی. یہ کرو. عورت چادر پردے کے لیے, میرا کنکلوژن ہے, حجاب کے بغیر لڑکی بولے کل کی نماز سے پہلے, کل کی نماز سے پہلے لڑکی بولے, عورت بولے جو حجاب نہیں کرتی کہ میں پرومس کر رہی کہ میرے روزوں کو تو قبول کر لے, میں تیری حجاب, تیرا شریعت کے اس حکم پہ عمل کروں گی. ادروائز پریکٹس اور روٹین کی شیعت نہیں ہے دوستو. یہ شیعت جو یہاں تک آئی نا, عورتیں بیوہ ہوئی, بچے یتیم ہوئے, گلے کٹے. آپ سمجھ رہے آسانی سے شیعت آئی؟ ہم کو جو شیعت ملی وہ گرانٹیڈ ملی ہے, گرانٹیڈ ملی ہم کو شیعت. باپ دادا شیعہ تھے, ہم بھی شیعہ ہو گئے. کیا قربانی دی, کیا سیکریفائس دیا ہم نے شیعت کے لیے. بغداد میں آج سے 100 برس پہلے وہ دیوار موجود تھی, وال, جو سادات کے خون سے بنی تھی. ایسا لٹرلی ہارون رشید نے سادات کو, علی اور فاطمہ کی اولاد کو ایسا کھڑا کر کے آگے اور پیچھے سے زندہ چن دیا تھا. پانی نہیں ڈالا, گلے کاٹ کے خون سے دیوار کو بنایا تھا. 50,000 علی کی اولاد ہارون کے دربار میں تھی, وہ قید میں تھی. حجاج بن یوسف کے دربار قید میں 1 لاکھ شیعہ نے حیدر کرار تھے. ان کا جرم کیا تھا؟ کیا جرم تھا؟ کیا کیا تھا؟ چوری کی تھی, ڈاکہ ڈالا تھا, کسی کو مارا تھا؟ نو. شریعت محمدی پر, علی کی ولایت پہ عمل کر رہے تھے. ہم کتنا دے رہے؟ نہ ہم کو پردہ کرنا ہے, نہ چہرے پہ داڑھی رکھنا, نہ خمس دینا. میں جنرل بات کر رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, غلط نہیں سمجھو. میں تمہاں نہیں بول رہا, میں جنرل بات کر رہا. اتنی قربانی کے بعد آج شیعت مدغاسکر تک آئی ہے. یہ قربانی. اب آپ کو بولوں, میں نے ایک وعدہ کیا تھا, انٹرسٹنگ واقعہ سنا کے مزید تقریر اپنی ختم کرتا ہوں, کہ یہ شیعت کو انڈیا سب کانٹیننٹ سے آئی نا شیعت. یہاں پہ آپ لوگ گجرات سے آئے, پورے مومنین جو ہے کھوجے بھائی ہمارے پورے گجرات سے آئے. 4 فادر صاحب کے گجرات کے تھے. یہ جو انڈیا میں, پاکستان میں شیعت آئی, سری لنکا, بنگلہ دیش میں شیعت آئی, کیسے آئی؟ مغل ڈائنسٹی جانتے ہو, مغل امپائر جو تھا, ہسٹری کے اسٹوڈنٹس جانیں گے. پورے یہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا میں مغل امپائر تھا. مغل امپائر کا جو دوسرا بادشاہ تھا اکبر جو تھا, اس کے زمانے میں, غور سے سنو, میں ہسٹری نہیں سنا رہا, میں وہ آپ کو ریالٹی بتا رہا آج, کہ یہ شیعت جو علی ولی اللہ آج ہو رہا اتنے آرام سے, یہ عزاخانہ, یہ مسجد, یہ امام بارگاہ, یہ کس کا دین ہے؟ کس کا دین ہے؟ یہ سب کانٹیننٹ میں اکبر کی حکومت تھی, پورے نارتھ انڈیا میں, دہلی, آگرہ, پاکستان کا لاہور, یہ پورا نارتھ انڈیا, لکھنؤ, یو پی, پورا نارتھ, پنجاب, پورا نارتھ انڈیا. مغل امپائر اکبر, کنگ آف مغل امپائر. اس کی حکومت میں ایک علی کا شیعہ نہیں تھا. علی ولی اللہ کوئی بول نہیں سکتا تھا. انڈیا کی بات کر رہا ہے, انڈیا کی 400 سال, 350, 400 سال پہلے نہ کوئی عزاداری کر سکتا تھا, نہ کوئی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر سکتا تھا کہ میں شیعہ ہوں. ایسے امپائر میں اکبر کے جو, لیکن پورے لوگ جتنے شیعہ تھے سب تقیہ میں تھے, اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے تھے. لیکن اکبر کے اطراف جتنے لوگ تھے نا, کلوزسٹ, جو حکومت چلا رہے تھے, پورا امپائر چلا رہے تھے, وہ سارے کے سارے شیعہ تھے, مذہب کو چھپائے ہوئے تھے. کیوں تھے شیعہ وہ؟ امام علی کا ایک جملہ ہے, امام علی کی سینگ ہے, میرا مولا کہتا کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو, نالج کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. علم کو اتنا, آج میں یوتھ کا بولتا مدغاسکر کے, اسکول کھل رہا, ہائر ایجوکیشن میں جانا, جتنا تم نالج, جتنی اچھی ڈگری لوگے, اتنا تمہارا کیریئر ہوگا, اتنا تم اسلام کو سرو کر سکتے. یہ دعا کرو عید کی نماز میں کہ اللہ give me knowledge, کہ میں کچھ کام کروں کمیونٹی کے لیے. 30 دن سے بولتا ہوا آ رہا ہوں کہ ڈو سم تھنگ. میں لڑکے لڑکیوں کو پھر بول رہا, ایجوکیشن, اتنا علم کو حاصل کرو کہ حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. افسوس سے بول رہا دوستو, اورلینڈو میں
جو دنیا کا سب سے بڑا سینٹر ہے ناسا امریکہ کا، جہاں سے ریسرچ ہوتا پوری دنیا کے لیے، جوپیٹر اور مارس تک جا رہے لوگ، چاند پہ گئے. میں نے وہ پیڈ دیکھا 69 میں جو اپولو 11 گیا تھا، میں نے وہ پیڈ دیکھا ناسا آفس کو فلوریڈا میں. اتنی بڑی لسٹ لگی ہوئی ہے وہاں پہ ریسرچ اسکالرس کی، یہ ریسرچ اسکالر، یہ ریسرچ اسکالر، یہ سائنٹسٹ، اور یہ اتنی بڑی لسٹ ہے. ایک لسٹ میں نہ ایک علی ہے نہ حسین ہے. مولا علی بولتے ہیں کہ علم تمہاری میراث ہے، علم آپ کی میراث ہے، آپ کی میراث ہے، آپ کی چیز ہے. علم ہمارے شیعوں کی ہے. انا مدینۃ العلم والی ان بابا. آپ بڑے بڑے ہاسپٹلس کو چلے جاؤ، نیو یارک کے ہاسپٹلس کو جاؤ، انڈیا کے بڑے ہاسپٹلس کو جائیے، بامبے میں جائیے، ایک علی ایک حسین نظر نہیں آتا. ریسرچ اسکالرس ایک نہیں آتے. آج کربلا کا اتنا بڑا ایونٹ 40 کا، جو دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ، گوگل پہ جاؤ اور جا کے چیک کرو. میں یوتھ کو بول رہا، اپنے سمارٹ فونز پہ چیک کرو کیا لکھا ہوا ہے. ورلڈ ریکارڈ ہے آج موسٹ پیسفل گیدرنگ، سب سے امن و امان کی کوئی اگر گیدرنگ جو سب سے بڑی وہ 40 حسین کی. بی بی سی رپورٹ میں لاسٹ ایئر لندن میں تھا، میں بی بی سی کو دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا ایک آدمی نہیں مرا، ایک آدمی بھوکا نہیں رہا، ایک پریشان نہیں ہوا. اتنی بڑی گیدرنگ ہے. آپ کے نیوز پیپرز میں آتا ہے، یہاں پہ مدغاسکر کے نیوز پیپرز اس کو ریلے کرتے، یہاں کے چینلز بتاتے. سی این این نے بتایا، فاکس نے بتایا. کون سے چینلز بتائے؟ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ماس کمیونیکیشن میں کوئی لڑکا نہیں ہے نہ کوئی لڑکی. میری ریکویسٹ ہے یوتھ کو کہ اگر تم حسین کو کچھ دینا چاہتے، اگر تم ریئلی شیعہ بن کے زندگی گزارنا چاہتے، تم اپنے نام کو مدغاسکر میں باقی رکھنا چاہتے، دنیا میں ماس کمیونیکیشن میں آؤ، بڑے بڑے چینلز کو جوائن کرو. then you can relay the teachings of امام حسین. افسوس ہے دوستو، ہمارا دماغ ایک جگہ بند ہو گیا. ہم اپنے اس کو دیکھ رہے، وہ آگے بڑھ رہا، حسد اس سے کر رہے، وہ آگے بڑھ رہا، اس سے حسد کر رہے. یہ چکر چھوڑو، یہ دیکھو کہ ہم کو پوری کمیونٹی کے لیے کیا کام کرنا ہے. رمضان کا میسج یہ نہیں ہے کہ سحری اور افطاری. رمضان کا میسج یو ہیو ٹو تھنک کہ واٹ آئی ہیو ٹو ڈو فار امام حسین، واٹ آئی ہیو ٹو ڈو فار اسلام، واٹ آئی ہیو ٹو ڈو فار امام علی. کب تک ایسی زندگی ہمارے گزاریں گے؟ کب چینج آئے گا؟ کب انقلاب آئے گا؟ کب ذہن بدلے گا؟ کب دماغ ہمارا بدلے گا؟ کب ہم حسین ابن علی کے لیے کریں گے؟ اگر ریئلی کچھ مت کرو. آج تم دعا کرو اور کل عید کی نماز میں حسین سے تحفہ لو. عیدی لو، عیدی. بڑے بڑے سینٹرز میں جائیے، ایک شیعہ ڈاکٹر بڑا نہیں ملتا، ایک ریسرچ اسکالر نہیں ملتا، ایک سائنٹسٹ نہیں ملتا. وائی؟ اپنی پرسنل جھگڑوں کو چھوڑ کر کمیونٹی کے لیے کام کر. یہ رمضان کا میسج ہے، یہ عید کا پیغام ہے. یہ مت دیکھو کہ اس کا کاروبار آگے کیوں بڑھ رہا، میں اس کو روکوں کیسے، اس کے لیے میں کیا کروں. نو، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اسلام کی فکر کرو، اللہ تمہاری فکر کرتا. اکبر کے جتنے ایڈوائزرز تھے، غور سے سنیں، ویری انٹرسٹنگ. اور ہسٹری کا میں وہ واقعہ بول رہا جو کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ انڈیا میں شیعت کیسے آئی. موٹیویشن کے لیے بول رہا، ہمارے یوتھ کو فکر ہونا کہ مجھے کرنا کیا ہے اسلام کے لیے، رمضان کا مقصد کیا ہے، عید کا مقصد کیا ہے. تو وہ جو تھا پورے ایڈوائزرز شیعہ، ان لوگوں نے سوچا کہ ہم تو شیعہ ہیں لیکن ہندوستان میں شیعت آئے گی کیسے، علی ولی اللہ لوگ بولیں گے کیسے. بہتر ہے ایک عالم کو بلاؤ. تو مشہد مقدس سے اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے. مشہد مقدس سے ایک عالم آئے انڈیا، انہوں نے بلایا. اس وقت اکبر لاہور میں ریڈ فورٹ بنوا رہا تھا، لال قلعہ جو لاہور کا ہے وہ بنوا رہا تھا. لا کے ملایا. غور سے سنتے جاؤ. اکبر سے امپائر، مغل امپائر، انہوں نے ہاتھ ملا، کہا یہ عالم ہے، یہ نہیں بولا شیعہ ہے. اور جب بات ہوئی، یہاں پہ امام علی کا ایک جملہ ہے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. انسان، مولا علی کہتے ہیں انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زبان کھلی تو پتا چلا عالم ہے یا جاہل ہے. جب وہ بات کیا، اکبر اتنا بڑا امپائر، ہی واز شاکڈ. اس نے کہا کتنا بڑا نالجیبل پرسن ہے یہ. انہوں نے نہیں کہا کہ ہم شیعہ، کہا آپ کشمیر چلے جائیے،
آج کشمیر میں کارگل، کشمیر میں ایک جگہ ہے کارگل، کارگل میں 90% شیعہ ہے، 90%. آج ایک بھی نہیں تھا جب اس بندے نے جا کے کام کیا. ہم کتنا کام کر رہے. مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پہ کہ بلال جو آرگنائزیشن ہے، ہمارے شیخ حنیف اللہ ان کو اچھا رکھے، بڑا کام کر رہے ہیں. آئی ایم ویری امپریس، ریئلی امپریس. میں ان کو دعا دیتا ہوں. ایک آدمی کو صراط مستقیم پہ لانا پوری قوم کو لانے کے برابر ہے. پورے شہر کو، پورے شہر سٹی کو، پورے مدغاسکر کو شیعہ کرنے کے برابر ہے. ایک کو شیعہ علی ولی اللہ بتانا. ہم گھروں میں بیٹھ کے اپنا علی ولی اللہ ہی چیک کر رہے، بس قوم کی فکر نہیں. کربلا کا میسیج یہ نہیں، امام حسین کا پیغام یہ کربلا میں آ کے اسلام کو بچا لیا. ہم بھی تو کچھ کریں. ایک روٹین کی، میں ایک ہی بات بولتا ہوں، روٹین سے ہٹو، فکر چینج کرو، چینج کرو. 21ویں صدی ہے، 21 سینچری ہے یہ. تو کارگل کی پوری شیعت اس بندے کا کام ہے. اکبر کا انتقال ہوا، جہانگیر بادشاہ بنا، جہانگیر مغل امپائر بنا. جہانگیر کی گورنمنٹ میں پورے امپائر میں جو چیف جسٹس تھا، چیف جسٹس سمجھتے نا، یہاں پہ بھی چیف جسٹس ہوگا مدغاسکر میں، سپریم کورٹ کا جو چیف ہوتا، چیف جج، وہ ریٹائرڈ ہوا. جہانگیر نے پوری اپنے مغل ڈائنسٹی میں نگاہ ڈالی تو یہ بندہ نظر آیا کہ سب سے زیادہ عالم آدمی ہے. اس کو بلوا کے کہا کہ آپ کیا میری گورنمنٹ کے چیف جسٹس بنیں گے؟ تو انہوں نے کہا ویری گڈ آفر. اب اتنا بڑا آفر مل رہا، کون ایکسیپٹ نہیں کرے گا؟ کہا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن انہوں نے کہا میری شرط یہ ہے کہ اسلام کی 4 فقہ ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. میں جو فیصلہ کروں گا یہ چاروں فقہ میں سے کروں. انہوں نے کہا، جہانگیر نے کہا مجھے کوئی پرابلم نہیں، اسلام کی فقہ. اس وقت فقہ جعفری نہیں تھی. آپ امیجن کرو، یہ شیعہ عالم ہے لیکن چاروں فقہ پہ ماسٹر تھے. کتنی بڑی بات ہے نہیں؟ اسلام کی چاروں فقہ پہ ماسٹر تھے. یہ اپنے فقہ جعفری سے مسئلوں کو حل کرتے تھے. کبھی حنفی میں ڈال دیتے، کبھی مالکی میں. ایسا نہیں کہ یوں ہی ڈال دیتے. مالکی میں فقہ جعفری کا وہ مسئلہ تھا تو وہاں اس کو بتا دیتے. آپ دیکھو زمانہ کیسا تھا. ایک دن تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جتنے اہل سنت کے علماء تھے. ان لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ رافضی معلوم ہوتا ہے. کیسا پہچانا شیعہ ہے؟ کیسا پہچانا؟ اخلاق. کتنا آرام سے سنا نہیں جیسا ہمارے اخلاق اینڈ. اخلاق سے تمہاری پہچان تمہارے اخلاق ہیں. میں پہلے دن سے بول رہا، اپنے اخلاق کو ایسا کرو، دشمن سے بھی مسکرا کے ملو لیکن دل میں گرج رکھ کے مت ملو. کل کا عید کا دن ہے، سب سے معافی مانگ لو. نو نو نو، ویری ڈیفیکلٹ. ہاں بہت مشکل ہے. اگر مانگیں گے بھی تو دل میں گرج ہوگا، اچھا یہ ایسا ہے نا. گلے تو مل ہی لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا. ایسا نہیں ملو. مومن ٹرانسپیرنٹ ہوتا. اس نے کہا، لوگوں نے کہا یہ تو رافضی معلوم ہوتا ہے، اس کے اخلاق اتنے اچھے. دیکھو آپ شیعہ کیسا پہچانا جاتا. ایک دن انہوں نے پورے مجمع میں بیٹھ کے، آپ دیکھو وقت کیسا تھا انڈیا پہ شیعت کے اوپر. انہوں نے پورے مجمع میں بیٹھ کے حضرت علی علیہ السلام کہا. صرف امام علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا تھا. وہ زمانے میں علی کے نام کے ساتھ کوئی علیہ السلام نہیں کہہ سکتا تھا. کہا جتنے یہ علماء تھے ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو رافضی ہے. انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ بنایا، ڈاکیومنٹ بنا کے جہانگیر کو دیا. جہانگیر جو امپائر دے کے کہا کہ یہ آدمی تمہارا چیف جسٹس، اس نے توہین رسالت کی، معاذ اللہ اللہ کے رسول کی انسلٹ کی. اس نے علی کو علیہ السلام کہا. علی نہ امام ہے نہ رسول ہے، رسول ہے نہ نبی ہے. کیسے کہہ دیا؟ وہ تو پاگل جو ولایت علی یا امام علی سے دور ہوتا اس کا دماغ تو رہتا ہی نہیں. ابھی شراب پیتا تھا. ایک چیز اور یاد رکھ، یوتھ کو بول رہا، حرام حرام. اس نے دربار میں چیف جسٹس کو بلایا. اب سنو پلیز، غور سے سنو. چیف جسٹس دربار میں آئے، 3-3.5 ہزار آدمی دربار میں بیٹھا ہوا. جہانگیر تخت پہ، یہ پورے علماء 53 علماء بیٹھے ہوئے. ان لوگوں نے کہا کہ جہانگیر اس کو قتل کر دو، یہ چیف جسٹس کو قتل کر دو. یہ دربار میں انٹر ہوئے. اتنی بڑی پوسٹ انٹر ہوئے دربار میں. ایک شیعہ عالم جو تقیہ میں تھا، وہ ان کو جانتا تھا، وہ ان کے قریب آیا. قریب آ کے کہا آپ جا کے جہانگیر کو بول دیں کہ آپ نے علی کو علیہ السلام کہا ہی نہیں.
اس لیے کہ اس زمانے میں یہ کیمراز نہیں تھے، یہ ٹیپ ریکارڈرز نہیں تھے، کوئی پروف نہیں ہے. آپ بولتے ہیں کہ نہیں کہا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے پلٹ کے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. ایک پہچان ہو گئی علی والے کی کہ علی والا جھوٹ نہیں بولتا. یہ کنفرم ہو گیا. انہوں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا. گئے جہانگیر کے سامنے. جہانگیر نے کہا کہ تم نے علی کو علیہ السلام کہا ہے؟ He said yes, میں نے کہا ہے. کہا تم نے علی کو علیہ السلام کہا ہے؟ انہوں نے کہا yes میں نے کہا ہے. تو جہانگیر امپائر ہے، امپائر. اس نے کہا کہ تم نے توہین رسالت کی، معاذ اللہ اللہ کے رسول کی انسلٹ کی. علی نہ نبی ہے نہ رسول، کیسے کہا ہے علیہ السلام؟ میں تمہیں قتل کر دوں گا ابھی. امپائر کے سامنے کوئی کیا بولے گا؟ انہوں نے کہا ٹھیک قتل کر دو. پورے دربار میں پن ڈراپ سائلنس، سکتہ. ایک شاعر، پوئٹ اہل سنت کا کھڑا ہوا. غور سے سننا، آپ انجوائے کریں گے. 2 ہی مصرے بس. کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے کہا کہ جہانگیر بادشاہ اجازت ہے میں کچھ بولوں؟ تو جہانگیر ایسا پلٹ کے پوچھا کیا ہے؟ تو کہا آپ قتل کا حکم دینے سے پہلے میرے 2 مصرے ایک شعر سن لو، ایک شعر. اس نے کہا اچھا بولو کیا ہے؟ تو یہ اہل سنت کو امام بچاتا کیسے؟ یہ اہل سنت کا جو شاعر تھا اس نے وہ پلٹا یہ اہل سنت کے یہ علماء کی طرف. پلٹ کے کہا کہ رسول اللہ نے غدیر میں من کنتو مولا ہو فاذا علی مولا کے بعد ایک دعا کی تھی علی کی کہ یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی. یہ جملے حدیث کسا میں بھی ہے، یہ دعائے ندبہ میں بھی ہے. تو کہا یہ کہا تھا تو پورے سنی علماء نے کہا ہاں بالکل الرسول نے کہا تھا یا علی لحموں کا لحمی یا علی دموں کا دمی. غور سے سنو، اس کا مطلب کیا ہے لحموں کا لحمی؟ کہ یا علی تمہارا یہ جو گوشت ہے یہ میرا گوشت ہے. دموں کا دمی تمہارا جو خون ہے وہ میرا خون ہے. یہ کہا تو پورے دربار نے کہا ہاں کہا. رسول نے علی کے لیے کہا، کسی اور کے لیے نہیں کہا. یا علی لحموں کا لحمی یا علی دموں کا دمی. تمہارا فلیش، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون. سب نے کہا. اب سنو، 2 مصرے 400 سال پرانی شاعری ہے، صرف ایک شعر ہے، ایک شعر، لیکن اس شعر نے ان کو بچا دیا. غور سے سنو پلیز. انہوں نے کہا 400 سال پرانی ایک ہی شعر، کہا کہ گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے، گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. شاعر نے کہا کہ اگر جب رسول کہہ رہا کہ یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، اب اگر علی کو علیہ السلام کوئی نہیں کہتا تو توہین علی نہیں ہے، یہ توہین رسالت ہے.